اسے مان کے چلنا ہے کہ یہ کائنات، یہ دنیا ہے تضادات کی، تضاد سے چھٹکارا نہیں ہے۔ 12 گھنٹے کا روشن دن ہے تو 12 گھنٹے کی تاریک رات ہوگی۔ یہ عالم وہ ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ دن ہی رہے سرمدی دن۔ یہ عالم وہ عالم نہیں ہے کہ جہاں رات رہے خنک اور ٹھنڈی رات اور وہ سرمدی ہو جائے۔ اس زمان و مکان کے شرائط میں گویا مجھے کہنے دیجئے اپنے انداز سے بنیادی شرط تضاد ہے۔ شاید اس عنوان کو اس طرح سے کسی نے بیان نہ کیا ہو آپ کے سامنے۔ اور صرف یہی نہیں، اب آ گئی یہ بات تو کہہ لینے دیجئے، صرف یہ ہے اہم علمی بحث ہے جو سماجیات سے لے کر، معاملات سے لے کر، فقہیات سے لے کر اور حکمت و فلسفے تک اور عرفان تک جاری و ساری ہے۔ جہاں تضاد کا کوئی نام و نشان نہیں، وہ صرف عالم ہو ہے، وہ عالم وحدت ہے، وہ حقیقت توحید ہے۔ وہ عالم لاہوت ہے، وہ عالم ملکوت ہے، وہ عالم خلد ہے جہاں کوئی تضادات کا وجود نہیں ہے۔ لیکن اس دنیا میں یہ عالم ناسوت، یہ مادی دنیا، یہ زمان و مکان کا حصار، یہ ہی ہے تضادات کا عالم۔ یہاں تک کہ یہاں خیر اور خیر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، صرف خیر و شر کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ ہے فلسفیانہ جہت۔ بہت اہم بحث چھڑ گئی، حالانکہ آج اس کو چھیڑنے کا ارادہ نہیں تھا۔ آپ ایک صلوات پڑھیں بلند۔ آمادہ ہیں سننے کے لیے؟ شاید اس بحث سے صرف کوئی حکمت کا مسئلہ ہی روشن نہ ہو، بلکہ زندگی بسر کرنے کی روش پر بھی بہت فرق پڑے گا۔ اور حکمت وہی حکمت ہوتی ہے جو زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھا دے۔ فلسفہ صرف لفظی گورکھ دھندے کا نام نہیں ہے۔ فلسفہ وہی حقیقی فلسفہ ہے جو انسان کو پورے وجود کے ساتھ اٹھائے، بلند کرے اور زندگی کو حسن عطا کرے، زندگی کو زیبائی عطا کرے اور انسان با اختیار کو حسن اختیار کا سلیقہ بخشے اور زندگی کو بہتر سے بہتر انداز سے بغیر تصادم کے پرامن زندگی بسر کرنے کا سلیقہ دے دے۔ اب دیکھیے، اگر یہ ایک چھوٹا سا نقطہ روشن ہو گیا، اگر روشن ہو گیا تو کوئی بھی روشن نقطہ چھوٹا نہیں رہ جاتا۔ پھر روشنی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی، روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اندھیرے کے بڑھنے سے روشنی کو گھٹتے میں نے نہیں دیکھا، روشنی کے آنے سے اندھیرے کو کٹتے دیکھا ہے۔ گھوپ اندھیرا ہو لیکن وہاں ایک شمع جلا دیجئے، تاریکی کا دامن چاک چاک ہو جائے گا۔ تو بس روشنی کی طرف تشریف لائیں، روشنی کی طرف سفر جاری رکھیں، اسے مان لیں یہ کائنات، یہ تضادات کی کائنات ہے۔ اس لیے زبان مبارک خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک تعریف ہے۔ آپ نے فرمایا اس دنیا کو کہ یہ دار ہدنہ ہے۔ دار ہدنہ کسے کہتے ہیں؟ ہدنہ کہتے ہیں کہ جہاں جنگ بندی کسی کیفیت ہو، دونوں جنگ کے لیے تیار ہیں، کوئی صلح نہیں ہے
بس یہ آپس میں طے کر لیا ہے کہ ہم تمہیں نہیں ماریں گے، تم ہمیں نہیں مارنا. اسے کہتے ہیں ہدنہ. صلح الگ ہے. بلا وجہ امام حسن کی صلح کو ہدنہ کو صلح کا نام دیا گیا، ورنہ خیر و شر میں کہیں صلح ہوتی ہے. اب یہ ہدنہ ایک بڑا جامع زبان مبارک ہے، پیغمبر پہ یہ کلام آیا ہے. اس دنیا کو کہا یہ دار ہدنہ ہے. کیوں فرمایا؟ تیزی سے ایک مثال عرض کر دوں، حالانکہ وقت ختم ہو چکا ہے، اور جو کچھ آج باب فضائل میں بھی پڑھنا چاہتا تھا نہیں عرض کر سکا. لیکن یہ نقطہ اگر روشن ہو گیا تو روش معصوم بھی روشن ہو جائے گی. دیکھیے ایک مثال دو، 2 ملک ہیں، دونوں ملک کے شہری ہیں. اس ملک کا شہری اپنے ملک سے محبت رکھتا ہے. یہ محبت خیر ہے یا شر؟ خیر. حب وطن جزو ایمان ہے. یہ اسلام ہی کا اعلان نہیں ہے، تقریباً ہر دین اس کو تسلیم کرتا ہے. انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ جو حدیث میں وطن کا ذکر ہے وہ کوئی اور وطن ہے، یہ بھی خیال رہے. حدیث جو حضور یا باب عصمت سے جو ہم تک حدیث پہنچی ہے، جہاں کہا گیا حب الوطن من الایمان، تو اس سے یہ خاکی وطن مراد نہیں ہے. جہاں سے ہماری نورانی روحیں آئی ہیں وہ وطن مراد ہے. یعنی اس ذات پاک کی، اس عالم بالا کی محبت عین ایمان ہے. تو ذہن روشن رہے. پاکیزہ نورانی روحوں کو ایک مٹھی خاک پر قربان نہ کر دیجئے گا. وہ وطن کچھ اور ہے. اس وطن کی محبت جزو ایمان ہے. لیکن بہرحال ایک منزل میں جو انسان کا یہ عرضی وطن ہے، اس سے بھی الفت، محبت، وفاداری تقاضائے حیات ہے، تقاضائے حیات عرضی ہے. اور چونکہ تقاضائے حیات عرضی ہے، اس لیے ہر تقاضائے زندگی کو پورا کرنا دین کا بھی تقاضا ہے. اور فرمایا اپنے راہ و روش فکر و استدلال. اصل وطن وہ ہے، لیکن یہ جو وطن ہے ہمارا، اس سے بھی محبت لازمی ہے، فطری ہے. اب عرض کروں اس سے آگے، اس ملک کا رہنے والا اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، یہ محبت خیر ہے یا نہیں؟ اس ملک کا رہنے والا بھی اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، یہ خیر ہے یا نہیں؟ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اپنے ملک سے دفاع کرے، یہ دفاع کا جذبہ خیر ہے یا نہیں؟ اس ملک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اپنے ملک سے دفاع کرے، یہ خیر ہے یا نہیں؟ یہ دفاع کرے گا اور یہ دفاع کرے گا، دونوں خیر. نتیجہ کیا ہے؟ تصادم. نتیجہ کیا ہے؟ تصادم، ٹکراؤ، جنگ، خون ریزی، ہلاکتیں. یہاں والا یہاں کے مرنے والوں کو ہلاک کہے گا، اپنے مرنے والوں کو شہید. اور یہاں والا یہاں کے مرنے والوں کو ہلاک کہے گا، اپنے مرنے والوں کو شہید. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ شہادت و ہلاکت کے عنوان اس دنیا میں ہو گئے کیا؟ اضافی، ریلیٹیو. ایک ہی شخص ہے، اسے یہ ہلاک کہہ رہا ہے اور یہ شہید. توجہ رکھیے گا، یہ ہے عالم تضادات کا. اس پورے عالم میں ہر زندگی کے ہر شعبے میں تضادات ہیں، اور اسی لیے ہر ریئلٹی، ہر آبجیکٹ ریلیٹیو ہو کے رہ گیا ہے، اور ہر آبجیکٹیویٹی میں سبجیکٹیویٹی داخل ہو گئی. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ جو عالم ہے، عالم تضادات، یہاں ہر چیز جہاں ریلیٹیو ہو جائے، وہاں کوئی ایبسلوٹلی ایسا کردار پیدا ہو جائے جسے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو شہید نہ کہے.
آج پورے کرۂ ارضی پر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو حسین کو شہید نہ کہتا ہو. یہ ہے روش معصوم. تضادات کے عالم میں بھی اپنے کردار سے وحدت کی شمع روشن کی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.